یہ کہانی ہے تین ہم نام بھائیوں کی۔ کہتے ہیں کسی ایک جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے تین بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس شخص کو مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن دو عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ شہر جا کر وہ قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں گے۔ تینوں اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کے پوچھنے پر اس شخص نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں وہ ایک آنکھ سے کانی تھی۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا وہ ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں وہ ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے پوچھا کہ کیا اس کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا کہ باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ شخص ان کو غصے میں قاضی کے پاس لے جاتا ہے۔ قاضی کے پاس پہنچ کر وہ سارا قصہ بیان کرتا ہے اور پھر قاضی ان تینوں سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اس کی اونٹنی ہے تو دے دو۔ تینوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس کی اونٹنی کو دور سے دیکھ گھاس چرتے ہوئے اندازہ لگایا اور تینوں وہی بات قاضی کے سامنے بیان کی جو انہوں نے اس اونٹنی والے کو کی تھی۔ قاضی کے بات سننے کے بعد اس شخص کو کہا کہ بھائی ان کے پاس تمہاری کوئی اونٹنی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر تینوں قاضی کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ قاضی ان کا مسئلہ سن کر کہتا ہے کہ تم آج رات میرے مہمان خانے میں میرے مہمان ٹھہرو، میں اس فیصلے پر سوچ کر کل تم کو جواب بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کے ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان تینوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے تو کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات جا کر قاضی تک پہنچ گئی۔ قاضی نے دوسرے دن تینوں کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم تینوں میں سے یہ کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت ہے؟ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلاوا بھیجا اور پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، لیکن اس گوشت میں ساری ہی چربی تھی اور کہیں کہیں گوشت تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو حاملہ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے طلب کیا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ قاضی نے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے وراثت ملے گی۔ قاضی نے تینوں کو مخاطب ہو کر دوبارہ سے کہا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام کی اولاد ہوں؟ تیسرے نے کہا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اپنی ماں سے جا کے پوچھتا ہے کہ واقعی میں حرام کی اولاد ہوں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں تم حرام کی اولاد ہو۔ وہ واپس آ کر اس تیسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو نہ تم ہمارے پہ نگرانی کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں ہمیں پیش کرتے۔ تو قاضی اس کو کہتا ہے کہ تم وہ عبداللہ ہو جس کو وراثت نہیں ملے گی۔ دونوں بھائی تیسرے عبداللہ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں
وہ واپس جا کر اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اس کو وراثت کیوں نہیں ملی، تو ان کی ماں ان کو جواب دیتی ہے کہ یہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، یہ ایک رات تمہارے باپ کو باہر دروازے پر پڑا ملا تھا اور تمہارے باپ نے اس کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ کو بر وقت پر ملتی رہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔